अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद के मकीनों के लिए बड़ा अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के सामने लगा था। मामला था इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिलों की तादाद बढ़ाकर 100 करना थी। आबादी 8 लाख से 22 लाख हो गई है, मगर यूनियन काउंसिलें अभी भी 50 हैं। और डॉक्टर फजल चौधरी, जिनका ताल्लुक नून लीग से था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एडवोकेट शकील जो थे, उन्होंने दरख्वास्तें दायर कर रखी थी कि हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले ही वजारत दाखिला के ज़रिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा था कि यूनियन काउंसिलों की तादाद 50 से 100 कर दी जाए, मगर कानून के मुताबिक इस पे अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने करना था और एक गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल दरामद करना था। मगर हुकूमत से एक गलती ये हुई कि कानून के मुताबिक फैसला तो कर दिया वजारत दाखिला ने, मगर उस फैसले को गज़ट नोटिफिकेशन की सूरत में शाया नहीं कराया, जो कि एक कानून का ज़रूरी तकाजा था। डॉक्टर फजल चौधरी भी आज मौजूद हैं। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने बार बार कहा कि हुकूमत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की अपनी है और ये अगर चाहते तो ये गज़ट नोटिफिकेशन भी करवा सकते थे उस नोटिफिकेशन का जो वजारत दाखिला की तरफ से जारी किया गया, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो आज कुछ मायूसी हुई इस खौफ से कि इन दरखास्तों को हाई कोर्ट से मुस्तरद कर दिया जाएगा। डॉक्टर फजल चौधरी और दूसरे दरखास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्तें फ़ौरन वापस ले ली। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत आपकी अपनी है, तो ये गलती आपकी अपनी नहीं थी कि आप पहले गज़ट नोटिफिकेशन तो करा लेते वजारत दाखिला के उस नोटिफिकेशन का, जिसमें सीटें 50 से 100 करने का कहा गया था। तो अब ये दरख्वास्तें आपने वापस ले ली हैं, तो आप समझते हैं कि अब इतने मुख्तसर वक्त में आप अपनी ही हुकूमत से वो गज़ट नोटिफिकेशन भी करा लेंगे जिसका तकाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। सबसे पहले तो हम आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मशकूर हैं कि उन्होंने जो सबमिशन हमारी दरख्वास्त में रिट पिटिशन में की गई थी, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वाकई ये बात सही है। दो बुनियादी तौर पे इसमें प्ली थी। एक ये थी कि जो प्रेरोगेटिव है नंबर ऑफ़ यूनियन काउंसिल्स को डिटरमिन करना, ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद दूसरी प्ली इसमें ये थी कि पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस जहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन अभी हो चुके हैं, KPK हमारा सबसे पड़ोसी सूबा है, वहाँ पे यूनियन काउंसिल में जो आबादी की तादाद है वो 15 से 20 हज़ार है। और इस्लामाबाद में इसी तादाद में 2015 में इलेक्शन हुए थे जब हमारी आबादी 8 लाख थी। आज हमारी आबादी जो है वो 22 लाख हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी भी वही 50 यूनियन काउंसिल पे इलेक्शन कराना चाहता है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को भी तस्लीम किया कि इस्लामाबाद में आबादी बढ़ गई है और यूनियन काउंसिल्स की तादाद को बढ़ना चाहिए। सिर्फ इसमें एक जो प्रोसीजरल जो आपने बात की है वो पॉइंट आउट हुई है चीज़ कि फ़ैसला जो है वो कैबिनेट कर चुकी है। जो बुनियादी बात होती है गवर्नमेंट का डिसीजन या फेडरल गवर्नमेंट, वो कैबिनेट होती है। कैबिनेट ये फ़ैसला कर चुकी है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 होनी चाहिए, और वो तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को आगाह कर चुकी है अपने ख़त के ज़रिए। और आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उस ख़त को नोटिफाई किया जाए, गज़ट नोटिफाई किया जाए, जो कि एक टेक्निकल बात है, एक प्रोसीजरल बात है। हम इंशाअल्लाह ताला वो गज़ट नोटिफिकेशन भी करवा देंगे। और उसके बाद चूँकि इलेक्शन, हम जमहूरी लोग हैं, इलेक्शन जो है वो तमाम मसाइल का हल होता है, और बल्दियात का इलेक्शन तो असद ज़रूरी है, क्योंकि लोकल सतह के ऊपर मसाइल को हल करना लोकल आबादी के लिए ये बल्दियात के इलेक्शन का आप ये कहें कि मैंडेट भी है। और उसकी खूबसूरती उसी वक्त मुमकिन होती है कि जब तादाद यूनियन काउंसिल्स की इतनी हो कि जिसमें लोग आसानी के साथ पार्टिसिपेट भी करें, अपने मसाइल भी हल करें, और प्रॉपर नुमाइंदगी मिले इस्लामाबाद के लोगों को। मगर तारिक फजल चौधरी साहब, अदालत ने ये वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि ये कोई प्रोसीजरल मैटर नहीं है, ये आपकी हुकूमत की बज़ाहिर तसाहिल है और कमज़ोरी है कि उन्होंने इसको गज़ट नोटिफाई नहीं किया, जो कि कानून में लिखा है लफ्ज़ गज़ट नोटिफिकेशन। तो ये आपकी अपनी हुकूमत की नाअहली नहीं है? देखें, जो मैंने कहा कि प्रोसीजरल मैटर है वो ये है, कानून में लिखा है, प्रोसीजरल नहीं है। मैं अर्ज़ करता हूँ कानून में ही लिखा है, मैंने बिल्कुल उसे डिनाई नहीं किया, और उसी बुनियाद पे आज हमने अपनी जो पिटीशन है वो वापस ली है, ताकि जो एतराज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
جو اعتراض اٹھایا ہے اسے دور کر کے دوبارہ ایسے داخل کیا جا سکے. کتنے جلدی یہ پھر گزٹ نوٹیفیکیشن کرا رہے ہیں؟ پروسیجر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے کہ جب کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد اسے گزٹ میں نوٹیفائی کیا جاتا ہے. تو کتنے جلدی کرا رہے ہیں پھر اپنی حکومت سے؟ کوشش کریں گے جی کہ اس کو ہم انشاءاللہ ودن 48 آورس کرا لیں. اچھا ودن 48 آورس یہ کام پہلے کر لیتے. نہیں, ہمارا اس میں خیال یہی تھا کہ کابینہ کے فیصلے کے بعد اور کابینہ نے جب تحریر کر دیا انٹیریئر منسٹری نے, جو فیڈرل گورنمنٹ کو کی ظاہر ہے نمائندہ منسٹری ہے الیکشن کمیشن کو, تو اس میں انہیں اعتراض نہیں ہوگا. چلیں جی, ایڈوکیٹ شکیل پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں. ایڈوکیٹ شکیل صاحب یہاں آئیں گے, یہ بتائیں کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں کہ ایک پروسیجرل میٹر تھا, یہ واقعی پروسیجرل میٹر تھا یا بطور قانون دان؟ قاضی صاحب آپ بھی آ جائیں. بطور قانون دان جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کا تقاضا تھا کہ اس کو گزٹ نوٹیفائی کیا جاتا پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کی طرف سے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی محنت آپ نے درخواستیں لکھنے میں لگائی ہے, ایک ہلکا سا فون پہ اپنے کلائنٹ کو مشورہ دے دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ متی بھائی, ایک تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع فراہم کیا. بنیادی طور پہ یہ جو پٹیشن فائل کی گئی تھی اس میں پبلک ایٹ لارج کا انٹرسٹ تھا اور جو اسلام آباد کی عوام ہے ان کا انٹرسٹ تھا, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نمائندگی ہو. اس حصے میں یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی. باقی پروسیجر وہاں اس میں جو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے اس کے بعد آفٹر اپروول آف دی کیبنٹ اس کو نوٹیفائی ہونا چاہیے تھا قانون کے مطابق. جی قانون, اور یہ پروسیجر نہیں ہے, یہ قانون کے مطابق ہے, بالکل ہونا چاہیے تھا. اس میں چونکہ آفیشیل بعض چیزیں ہوتی ہیں, ایک آفس سے دوسرے آفس میں جاتے ہوئے بعض اوقات یہ پروسیجر دیر ہو سکتی ہے, لیکن قانونی طور پہ اس کو ہونا چاہیے تھا. اسی وجہ سے آج جو ہم پیش ہوئے ہیں, دی آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ہماری بات کو بڑے غور سے سنا ہے. انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ چونکہ اسلام آباد کی آبادی جو ہے وہ 22 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے, تو یہ یونین کونسلز جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے, لیکن جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جانا ضروری ہے. تو آج ہم چونکہ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے نمائندگی کی ہے اور طارق فضل چودھری صاحب نے نون لیگ کی طرف سے کی ہے. ہمارے جو کونسل تھے قاضی صاحب, قاضی عادل صاحب, انہوں نے بڑی خوبصورت پلیڈنگ اس میں انہوں نے آرگو کیا ہے, اور ہمیں خوبصورت کے درخواستیں واپس لینی پڑی. نہیں, واپس وہ لینا, اس میں جو اگر کوئی قانونی حکم تھا وہ انشاءاللہ ہم دوبارہ کریں گے. جی قاضی صاحب, یہ آپ اپنے کلائنٹ کو پہلے مشورہ نہیں دیتے؟ اتنا ٹائم ضائع کیا عدالت کا بھی اور پھر درخواستیں بھی واپس لے لی, یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا گزٹ نوٹیفیکیشن؟ آپ بھی سمجھتے ہیں پروسیجر میٹر تھا؟ نہیں, اصل میں متی بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو کلائنٹ ہے یہ نہ تو وزیر داخلہ ہے نہ انٹیریئر سیکٹری ہے, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک پولیٹیشین ہے اور ورکر لوگ ہیں. لیکن آپ تو قانون دان ہیں نا. میں بات کر رہا ہوں جو ان کے پاس ریکارڈ تھا. ہم نے تو بیسیکلی یہ کوشش بھی کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کورٹ ڈائریکٹ کرے, چونکہ اس میں پرائیویٹ پٹیشنرز بھی تھے, کہ یہ جو پروسیس ہے وہ پورا کرے. دیکھیں نا, بات ایشو یہ ہے کہ ہم نے عام بندے کی جو بیسک آرٹیکل 140A ہے اس کے مطابق یہ جو لوکل باڈی ہے اس کا کام ہے کہ جو اختیارات ہے اس کو نچلی سطح پر منتقلی. تو بیسیکلی اس پرپس کے لیے ہم کورٹ میں آئے ہیں کہ تاکہ اگر جو آپ کی تیاری نہیں تھی نا, جو تیاری تو ڈیفینیٹلی اب سیکٹری انٹیریئر نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, تو یہ تو یہ جو آپ کی اپنی حکومت ہے آپ کے کلائنٹ کی, تو یہ کام بات درست ہے کہ میرا کلائنٹ تو یہ 2 بھی کلائنٹ ہیں, اس کے علاوہ پرائیویٹ لوگ بھی پٹیشنر ہیں اس میں. یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلے بھی تھے, اور بھی پٹیشنر تھے. ان کو بھی گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ملا تو ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلے کرائیں, اور اگر یہ گورنمنٹ یہ کورٹ ان کو ڈائریکٹ کر دیتی گورنمنٹ کو کہ ایز پر لا پروسیجر. دیکھیں 2015 کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں یہ تھا کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ یوسیز ڈٹرمن کریں 50 یوسیز. تو الیکشن کمیشن نے یوسیز بنائی 50 نہیں, لیکن اس وقت گزٹ نوٹیفائی کیا گیا تھا. وہ جو فیصلہ تھا یہ عدالت نے پڑھ کے سنایا, دکھایا بھی آپ کو. وہ سبسیکوئنٹلی ہوا ہے. جو نوٹیفائی ہوا ہے وہ بعد میں یوسیز کا نام نوٹیفائی ہوتا ہے. تو یوسیز کا نام تو الیکشن کمیشن بتاتی ہے کہ حکومت نے جو تعداد بڑھائی تھی 50 کی تھی, وہ گزٹ نوٹیفائی ہوا تھا. نہیں, وہ نوٹیفائی ہوا تھا پورا کا پورا, ایک ہی نوٹیفیکیشن ہے جس میں 50 کی 50 یونین کونسلوں کے ساتھ نام بھی لکھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا اہم ایشو نہیں ہے. اسی سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام الیکشن کمیشن نے بھی کرنا ہے, اور سبسیکوئنٹلی وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی نئی اتحادی حکومت ہے اس کو وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو گزٹ میں پرنٹ بھی کرنا چاہیے تھا؟ وہ جی میں نے آلریڈی یہ جب کیس شروع ہوا تو اس وقت ہم نے مشورہ دیا, کل بھی میں نے ایڈوائز کی جب ہم نے ٹائم لیا تھا کہ یہ گزٹ نوٹیفائی کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے. تو نہیں کروایا؟ ڈیفینیٹلی نہیں کروا سکے, اسی لیے تو ہم کورٹ میں کھڑے ہیں. اگر کروا سکے ہوتے تو
जहाँ से है कि इलेक्शन कमीशन भी हमारी बात اب मान آپ लेता। بطور وکیل یہ بتائیں کہ پہلے تحریک انصاف نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، یہی بات ہے، اور تحریک انصاف نے بھی 100 کی تعداد کر دی تھی کر دی اسلام تھی، آباد کی یونین کونسل کی یہی بات 2 ہے، دفعہ، بالکل، جو آپ کے پاس 3 دفعہ، دفعہ، ہاں جی، لیکن انہوں نے بھی گزٹ نوٹیفائی نہیں کیا. نہیں کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے مانا بھی نہیں تھا. اس میں بھی الیکشن کمیشن نے یہ آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ گزٹ نوٹیفکیشن، انہوں نے کہا چونکہ ہم پروسیس کر چکے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات چلیں نہیں ابھی پھر مانتے. جلدی کروا رہے ہیں گزٹ نوٹیفکیشن. وہ تو یہ کھڑے ہیں ہمارے کلائنٹ، درخواستیں آپ نے مسترد ہونے کے خوف سے واپس لے لی؟ نہیں، کورٹ نے جب ڈائریکشن دیا ہے کہ آپ نوٹیفائی کریں، اور نال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دوبارہ اس کو فائل کریں. چلیں متی بھائی ایک اور بات ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا اس بات پہ متفق ہیں کہ یو سی کی تعداد جو ہے وہ 100 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں اس پہ پولیٹیکل پارٹی متفق تو ہو جاتی ہیں عوام کے حق میں، لیکن پھر تیاری نہیں کرتی نا، قانونی تقاضے پورا نہیں کرتی. بہت شکریہ ایڈوکیٹ شکیل احمد، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اسلام آباد. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی یونین کونسلوں کی جو تعداد تھی 50 سے 100 کرنے کا جو وزارت داخلہ کا ایک خط تھا اس کو گزٹ نوٹیفکیشن نہ کرنے کی بنیاد پہ کہا کہ اگر یہ درخواستیں واپس نہیں ہوتی تو ہم یہ درخواستیں خارج کر دیتے ہیں. مگر وکلا نے کہا خارج نہ کریں، ہم واپس لے لیتے ہیں، اور اب کوشش کرتے ہیں کہ جو وزارت داخلہ نے، موجودہ حکومت نے 50 سے 100 سیٹیں کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کو گزٹ نوٹیفائی کروایا جائے. اور یہ پروسیجر یا کوئی صرف ایک معمولی کام نہیں تھا، یہ قانون کے اندر لکھا ہے کہ گزٹ نوٹیفکیشن ہونے کے بعد ہی ان سیٹوں کی تعداد بڑھانے کا عمل الیکشن کمیشن شروع کرے گا. اور چیف جسٹس عطا من اللہ نے بار بار اس قانونی تقاضے کو دہرایا. تو آج درخواست گزاروں نے یہ درخواستیں واپس لے لی ہیں، مگر ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ گئی ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملنی چاہیے. یہ کام تو کیا گیا مگر شاید اچھی تیاری کے ساتھ یہ کام نہیں کیا گیا، جس سے نقصان الٹیمیٹلی عوام کا ہی ہوگا. مگر ابھی بھی موجودہ حکومت کے پاس یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے جیسا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہہ رہے ان کے اندر وزارت داخلہ کے اس فیصلے کو گزٹ نوٹیفائی کیا جائے. مگر اب جبکہ شیڈول اناؤنس کیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے، تو دیکھنا یہ ہے کہ بطور ایک آئینی ادارہ کیا الیکشن کمیشن پاکستان کو اب حکومتی فیصلے کے گزٹ نوٹیفکیشن کر کے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا شیڈول ہی تبدیل کر لیں. متی اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.